السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ سعید خان، پروگرام آخر کب تک میں حاضر خدمت۔ آج میرے ساتھ مہمان ہر دل عزیز شخصیت جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سردار قدیر خان، چیف ایڈیٹر سیف ٹی وی کے میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج میں بات کرنے والا ہوں عمران خان کا قتل کا معاملہ، ایف آئی آر کا لیٹ کیوں ہونا، چودھری پرویز الہی بے بس کیوں، کیمرہ کا نوٹیفیکیشن کس نے رکوایا، اور اعظم سواتی کا دردناک معاملہ۔ سردار صاحب سے میں پہلے جاننا چاہوں گا عمران خان کے قتل کے معاملے میں۔ جی سردار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ سید خان ایسا ہے جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے سوالات سے پہلے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان کو شوکت خانم ہاسپیٹل میں زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ آج پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جناب عمران خان کو ہاسپیٹل سے فارغ کر کے وہ زمان پارک پہنچ گئے، یعنی ہاسپیٹل سے ان کی چھٹی ہو گئی۔ اور بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ جناب عمران خان نے لانگ مارچ کا، آزادی مارچ کا پھر اعلان کر دیا ہے، اور منگل والے روز آزادی مارچ پھر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ ہے سچویشن جناب عمران خان کی اور تازہ ترین۔ ایف آئی آر کا لیٹ ہونا سردار صاحب، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پرویز الہی اعلیٰ کے وزیر ہے، کیا رکاوٹیں ہیں، کیا مشکلات ہے، ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی، کیا وجوہات ہے سر؟ دیکھیں جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو حملہ ہوا اس کو 100% قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فیلئر ہے، جو ملزم ہے یا مجرم، اب وہ ایک نہیں بلکہ وہ 3 ہیں۔ اب اس کو ٹھیک وقوع کے آدھے گھنٹے بعد پولیس نے بے نقاب کر دیا، اس کو اوپن کر دیا۔ سر یہ اس طرح معاملہ تو نہیں جس طرح مثال دی جاتی ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، حالانکہ جو بندہ دکھایا گیا ہے اس کے پاس لوکل اسلحہ ہے۔ یہ جو شوٹ کیا گیا ہے، کنٹینر کی موٹی چادر کو توڑا گیا ہے، یہ تو شارپ شوٹر کا ہی کام ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں اس معاملے؟ دیکھیں، یہ کوئی عام قتل نہیں تھا یا عام حملہ نہیں تھا، یہ پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کا اس میں ایک ڈنکا بجتا ہے، یعنی عمران خان کا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی جلدی اب کسی ملزم کو پکڑا جائے، اس کو بھی پولیس والے ایک دن تک رکھتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ عمران خان کا قاتل ہو تو اس کو دیکھے فر بول رہا ہے جیسے اس کو پڑھایا گیا ہو۔ اگر پولیس روایتی طور پر اس کی چھترول کرتی، اس کو بندے کا پتر بناتی، تو وہ تو بھیگی پیلی بن چکا ہوتا۔ وہ تو ایسا ہے جیسے رٹا رٹایا طوطا بولتا ہے، اس کے چہرے پر کوئی بھی ایسے آثار نہیں ہیں جس میں وہ پشیماں ہو یا اس کو کوئی ایسی کیفیت ہو۔ تو یہ معاملہ خاصتاً حساس نوعیت کا ہے۔ اس کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ فل کورٹ بنائے، تب جا کر یہ معاملہ حل ہوگا۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے ایف آئی آر کے نہ ہونے کا، جی چودھری پرویز الہی بے بس کیوں ہے، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں، چودھری پرویز الہی صاحب بنیادی طور پر انتہائی زیرک ہے۔ پرویز مشرف گورنمنٹ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، وہ اب بھی موجود ہے۔ اب جناب عمران خان کا معاملہ یہ ہے، دیکھیں وہ حکومت پر ایلیگیشن لگاتے، جب آرمی میں ایک حساس ادارے کے اعلیٰ افیسر پر الزام لگایا تو یہ معاملہ بہت خطرناک سچویشن اختیار کر گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اپنی آرمی سے نہیں ٹکرانا چاہیے، جبکہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ہم پوری آرمی سے ٹکرا نہیں رہے، ہمارا اختلاف ہے چند افسران سے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آرمی جو ہے پوری وہ اپنے افسران کو یا آفیسرز کو ایک طرف کر دے اور فوج کو ایک طرف کر دے۔ میرا یہ موقف تھا کہ عمران خان 2 آدمیوں کا نام سامنے لاتے،
परवेज इलाही साहब इस वक्त गो मगो का शिकार हैं। वो कैसे एक आर्मी के ऑफिसर पर FIR दें, इसलिए ये मामला लटक गया है और पेचीदा बन चुका है। पैमरा का नोटिफिकेशन सर किसने रुकवाया? पहले तो इमरान खान के तकरीरों को पाबंदी, नशर करने में पाबंदी लगाई गई थी, आखिर कौन है इसके पीछे? देखें सईद खान, ऐसा है जब से ये कातलाना हमला हुआ पूरा पाकिस्तान जाम है। बिल्कुल। सुबह सवेरे काल तक लोग हैदराबाद पिंडी से मुसलसल इस्लामाबाद पे अटैक करने के लिए, यानी PTI के वर्कर, उधर से 22,000 वो FC फोर्स है, सिंध पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, वो उनको मुसलसल रोक रहे हैं। जब पैमरा ने, ये पैमरा वाले क्या हैं हमें तो समझ नहीं आती। मकसद ये है कि इधर पूरा पाकिस्तान कशमकश में है, लाखों लोग जाम होकर रह गए, बल्कि करोड़ों लोग इस्त्राब का शिकार है। इधर इन्होंने मेहरबानी फरमाई कि पैमरा ने कि इमरान खान की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी TV चैनल पर नशर नहीं होगी, ना फिर दोबारा अगर एक लाइव नहीं होती दोबारा भी नशर नहीं की जा सकती। हत्ता कि जो मामला एक गद्दार के साथ हुआ, यानी अल्ताफ हुसैन के साथ, कि उसकी तस्वीर भी नहीं दिखाई जा सकती, तो ये मामला कहा जाता है, जिन कहते हैं। जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया कि मुल्क इस वक्त इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता, लिहाजा ब्रेक करे, इस मामले को वापस ले, और पैमरा का ये फैसला इसी वजूहात की बुनियाद पर वापस हुआ है ताकि कौम मुश्तिल ना हो और कौम में मज़ीद जो है वो सख्ती और इस्त्राब ना हो। सरदार साहब, आप हमारी सियासत को किस तरह देखते हैं? आदम सवाती का दर्दनाक वाक़या, क्या हमारी सियासत का अब यही अलमिया रह गया है कि मियाँ बीवी की नंगी वीडियोज़ वायरल की गई हैं? क्या मामला है ये आदम सवाती का, आप किस तरह देखते हैं? रो रो के एक बंदा चीख पुकार करके कह रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए जी, आदम सवाती का मामला मैं आपको एक मजहबी टच देना चाहता हूँ। मेरा अहल सुन्नत मसलक है, मैं मजहबी टच इस हवाले से अहल सुन्नत का, वो बात ऐसी है, ऐसा है, मुझे तो एक मरतबा फिर करबला के मनाज़र याद आ रहे हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील वाला मामला, यजीद का हर मकसद के भी बॉर्डर पर अपने लोगों को मुतय्यन करना कि कोई सैयदना हुसैन इब्ने अली का पैगाम कूफा लेकर ना पहुंच सके, फिर इब्ने ज़ियाद जैसे मलून का इंटर होना, उमर बिन साद का आना, मुझे तो ये सारे वही लोग नजर आ रहे हैं। अब आदम सवाती के साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरह उस आदमी ने चीखें मारी हैं, मैं समझता हूँ कोई बहन बेटी वाला आदमी, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया एक सेनेटर के साथ अगर ये हो रहा है, आम आदमी के साथ क्या होगा? आप देखें, एक बीवी और शौहर की नंगी वीडियो, उसकी बेटी जो अमेरिका में है उसको दिखा दी गई। अब बेटी कह रही है वालिद को कि बाबा जी ये तो मम्मी और आपकी तस्वीर है, ये आपकी वीडियो है। तो कहने का मकसद ये है कि एक आदमी बाकिरदार, रात को तहज्जुद पढ़ने वाला, लेकिन कौम इस पे बहुत दुखी है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं अब आपको एक बात बताऊँ, और ये मैं मैसेज पूरी कौम के साथ जनाब आज़म सवाती को भी कहूँगा कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। देखें, मैं सरदार कदीर खान आपके सामने बैठा हूँ, मुझे FIA वाले ले गए, मैं उस वक्त शदीद सर्दियों का मौसम था बुनियान में, मुझे वहाँ पे पुलिस मुकाबले में मारने की कोशिश की गई एक बार, क्योंकि मामला अब जो FIA वाले ने किया, वो सलमान सईद ने, उसको एडिशनल सेशन जज ने, वो जो उसने हमारे साथ किया, वो अब मर्डर का मामला होगा, उसने मुकदमा FIR का हुक्म दे दिया, पुलिस ने जुर्रत नहीं पकड़ी, आखिर वो हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया। 29 तारीख को उसका फैसला होने जा रहा है। अब मुझे हथकड़ियां लगी हुई है,
میری بیٹی کی اور میری تصویر اب وہی FIA کا سلمان سعید مجھے اس حوالات میں دکھا رہا ہے کہ یہ تو اپنی بیٹی کے ساتھ ناچ رہا ہے یا نہیں ناچ رہا. آپ مجھے بتائیں، جس نے 32 سال آرمی کے ساتھ ایجنسیوں کے ساتھ محبت کی ہو، پیار کیا ہو، عشق کیا ہو، کیا میری یہی سزا تھی؟ میرے پاس دو راستے تھے. راستے یہ تھے یا قانون شکن بنوں یا پھر میں خودکشی کر لوں. قانون شکن میں بن نہیں سکتا تھا، خودکشی کرنی نہیں ہے. میں کہتا ہوں میری ایسی ہزاروں ویڈیو چلا دیں، ایسی ویڈیو کو میں خائے میں لکھتا ہوں اور میں اس کو ٹھیکے میں لکھتا ہوں. اعظم سواتی جیسا انسان میں ان کو کہوں گا کہ آپ طاقتور بنے، اپنی قوت کو مجتمع کریں. ایسے لوگوں سے ہرگز نہ گھبرائیں. زمانے نے تو مریم پہ بھی تانے کسے. اگر حضرت مریم کا معاملہ اللہ پاک ایک بچے کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو زبان نہ دیتا، وہ بیچاری تو ماری جاتی. تو زمانے نے تو مریم پہ بھی تانے کسے کہ اعظم سواتی صاحب آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یزیدیوں کے سامنے اور ابن زیاد کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے. بہت اچھا میسج آخر میں سردار قدیر خان نے دیا کہ اعظم سواتی کو چاہیے تھا کہ بہادری کے ساتھ ان ظالموں کا تاہم ہمیں دکھ بے حد ہے. بالکل ہر پورے پاکستان مسلم امہ کو دکھ ہے، شدید تکلیف ہے. سعید خان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. وسلام سعید خان.